ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈاکہ زنی کے لیے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ان درختوں میں سے ایک درخت خشک تھا اور 2 پھلدار تھے۔ ڈاکو وہاں آرام کے لیے لیٹے تو ڈاکو کے سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک کھجور پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر اڑتی ہے اور پھلدار درخت پر جا بیٹھتی ہے اور وہاں سے اڑ کر پھر اسی خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے۔ اسی طرح اس نے کئی چکر لگائے۔ سردار نے یہ دیکھا تو تجسس کے لیے خشک درخت پر چڑھا۔ اوپر جا کر دیکھا کہ ایک اندھا سانپ سب سے بلند ٹہنی پر لپٹا بیٹھا ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ وہ چڑیا اس کے لیے کچھ لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ سردار نے یہ دیکھا تو متاثر ہوا اور وہیں کہنے لگا، الہی، یہ ایک موذی جانور ہے جس کے رزق کے لیے تو نے ایک چڑیا مقرر فرما رکھی ہے۔ پھر میرے لیے جو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، یہ ڈاکہ زنی کب مناسب ہے؟ یہ کہا تو اس نے غیب سے ایک آواز سنی کہ میری رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لو تو میں قبول کر لوں گا۔ سردار نے یہ آواز سنی تو رونے لگا اور نیچے اتر کر اس نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور چلانے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے توبہ قبول کر لی۔ سردار کے ساتھیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے۔ سردار نے سارا قصہ سنایا تو وہ سب بھی رونے لگے اور کہنے لگے، ہم بھی اپنے اللہ سے مصالحت کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور حج کے ارادے سے سارے مکہ مکرمہ کو چل پڑے۔ 3 دن کی مسافت کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو اس سردار کا نام لے کر پوچھنے لگی کہ اس جماعت میں وہ بھی ہے۔ سردار آگے بڑھا اور کہنے لگا، ہاں اے ضعیفہ، میں ہوں، کہو کیا بات ہے۔ بڑھیا اٹھی اور اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اس کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دینا۔ لہٰذا اے مرد خوش نصیب، یہ اپنی امانت لو۔ سردار یہ سن کر عالم وجد میں آیا اور وہ کپڑے پہن کر مکہ معظمہ حاضر ہوا اور پھر اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہونے لگا۔ سبب: انسان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ سچے دل سے توبہ کرے تو خدا تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اپنے مقبولوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے ہر عمل سے آج بھی باخبر ہیں، اور ان کا کوئی گناہگار امتی سچے دل سے توبہ کرے تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور امت کے نیک و بد عمل حضور پر سب آشکار ہیں۔ یہ قصہ ایک گہرے اخلاقی پیغام کو بیان کرتا ہے جو توبہ، رحم اور اللہ کی رحمت کی طاقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سردار کا یہ فیصلہ کہ وہ ڈاکہ زنی کے گناہ سے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، نہ صرف اس کی ذاتی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے بلکہ اس کے ساتھیوں کے دلوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ چڑیا اور سانپ کی مثال بھی انسان کے رزق اور تقدیر کے بارے میں ایک پیغام دیتی ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی مشیت سے ایک خاص ترتیب میں رکھا گیا ہے، اور جو کچھ انسانوں کے لیے مناسب ہوتا ہے وہ انہی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مزید برآں اس کہانی میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ ایک سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد اللہ کی رضا کی راہ پر چلنا انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سردار کا مکہ مکرمہ پہنچنا اور وہاں اللہ کے مقبول بندوں میں شمار ہونا ایک عظیم روحانی کامیابی کی علامت ہے جو اس کی سچے عزم اور توبہ کی قوت کو ظاہر کرتی ہے۔